عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معراج کا تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو کوئی آدمی شرک ساتھ نہ لے آئے تو میں اس کی بخشش کروں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر گناہ ایسا ہے جو اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس کی سزا جتنی دی جائے وہ حق ہے، درست ہے۔ یہ انسان کیا ہے کہ مالک کی نافرمانی کرے، مالک نہیں صرف خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ساتر بھی ہے، غافر بھی ہے، ساری کمال کی صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ پھر اس کی نافرمانی کرے تو کوئی بھی گناہ کرے اس کو روح ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ باقی اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانی، اس نے فرما دیا اور امت کے لیے تحفہ بھیج دیا، جو آدمی شرک کر کے نہیں آئے گا یا اس نے کیا تھا تو توبہ کر لی تھی، زندگی میں مرنے سے پہلے شرک سے پاک ہو گیا تھا، باقی جتنے بھی گناہ اس کے ہیں ان کی معافی کی صورتیں نکل آئیں گی، لیکن اگر شرک ساتھ لایا تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، شرک کیا ہوتی ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، جہاں سے پڑھے وہاں شرک کی مذمت ہے، شرک بری چیز ہے۔ ابھی سورہ کہف کی آخری آیت کا آخری جملہ میں نے پڑھا ہے، آیت شروع کیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پیدا ہوا ہوں، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہے، سارے اولاد ہے، سارا کچھ ہے، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف جو وحی آئی ہے ان میں سب سے اہم وحی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی گئی
تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، یہ تعبیر رکھو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے کہ خوشی سے ہو، ملاقات میں مزہ ہی ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہو، دل چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، تو مومن جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اگر محبت نہیں تو وہ مومن بھی نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والا ہوتا ہے اس کے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے اس کے۔ فرمایا پھر جس محبوب کی تم ملاقات چاہتے ہو خوشی میں، مزے میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کر کے آئے، نیک عمل کر کے آئے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس میں جو عبادت کر کے آئے اس میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے، شرک نہ کریں، ورنہ جتنی بھی اس کی نیکیاں ہوں گی وہ ساری اولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ تو خوش ہے میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، میں نے بڑے صدقے خیرات زکاتیں دی ہیں، لوگ بہت کچھ کیا، یہ بھی نیکیاں ہیں، اگر اس میں ساتھ شرک بھی ہو گیا یہ نیکی نہیں رہی، یہ ضائع ہو گئی۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان لوگوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ آگ میں جائیں گے۔ تو اس واسطے قرآن پاک میں شرک کی بڑی مذمت آئی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا یہ اعلان کر دو، ان اعلانات میں سے یہ ہے آپ کہنے ان صلاتی، میری بدنی باتیں نماز، ونسکی، اور میری مالی باتیں قربانی وغیرہ، اور میری زندگی محیا یا وہ مماتی، اور میری موت صرف اللہ کی، لا شریک لہ، آگے پھر آگے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، لا شریک لہ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا مجھے حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اعلان کر دیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے ماننے والا، میں ہی تو پہلے ماننے والا، میں تو نمونہ بن رہا ہے، میں ہی نمونہ ہوں کہ لوگوں نے میرے پیچھے چلنا ہے۔ اس واسطے سب سے بڑا موحد اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا نبی سب سے بڑا موحد ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نفرت دلاتا ہے شرک سے، شرک بہت بری چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اپنا معبود، اللہ کا بیٹا، مختلف ان کے مذہب ہے عیسائیوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فتویٰ دیا ان کے بارے میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ تیسرے ہیں، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور تیسری مریم یا روح القدس ہے۔ لیکن آگے عیسیٰ کیا کہتے ہیں علیہ السلام، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ربی و ربکم،
آگے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، مجھے یا کسی اور کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک کیا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا، یعنی ممنوع قرار دے دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا مشرک، کسی صورت میں نہیں جا سکتا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے والظالم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہے قرآن میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، وہاں ان کو ٹھکانہ دیا، بسایا، وہاں وہ رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، رکوع سجدے اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا۔ آگے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، سارے ادیان باطلہ سے مڑ کر صرف دین حق کی طرف آنے والے اور لوگوں کو دعوت دینے والے تھے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، آگے رسول بنایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ سے شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا نا، وہ گویا کہ آسمان سے گرا ہے۔ آسمان کتنا دور ہے؟ آسمان سے جو گرے گا زمین پر آنے تک اس کی کوئی پسلی ہڈی نہیں بچے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو اوپر سے گر جاتا ہے تو بچتا نہیں، کوئی بچ جائے تو کہتا ہے یہ ایک معجزہ ہوا ہے، یہ بچ گیا ہے، ایک معجزہ ہوا ہے کہ چھت سے گرا ہے تو یہ بچ جانا تھا۔ چھت تو کتنی قریب ہے، 10 15 20 40 فٹ ہوگی، تو جو ہزاروں میل 500 میل ایک عام روایتوں میں آتا ہے 500 میل یا پتہ نہیں 5000 میل، وہ اتنا دور ہے آسمان، وہاں سے جو گرے گا اس کا کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، جب جو گر رہا ہوگا مر جائے گا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس کا گوشت کی بوٹیاں مردار خاک پرندے وہ اس کے نوز کی چلے جائیں گے، وہ زمین تک آئے گا بھی، وہ داری اس کو پرندے نوچ کے کھا جائیں، یا پرندوں سے بچ گیا تو پھر ہوا اس کو اٹھا کر کہیں گڑھے میں ڈال دے۔ یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، گڑھے میں جا کر ڈالے گی جہاں نہ وہ خود نکل کے آئے گا اور نہ وہاں کوئی نکالنے والا ہوگا، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ گدھا کان نمک کی کان میں گر کے مر جائے تو بس وہ نمک ہی ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، اس نے کہاں بچ جائے۔ تو یہ مشرک آدمی کہیں شرک کو ایک گہرا گڑھا قرار دے دیا قرآن پاک میں، اس میں وہ جا کر گرے گا، نہ نکل سکے گا نہ کوئی اسے نکالے گا۔ اس واسطے شرک کر کے نہیں آنا، شرک کر کے نہیں آنا، شرک کر کے بڑی پتھری قرآن پاک جہاں سے کھولو وہاں شرک کی مذمت۔ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک ایک گندی چیز ہے، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشیں گے، اور مشرک اللہ پر تہمت لگانے والا ہے، جھوٹ باندھنے والا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ سب جھوٹ ہے. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے تم سارے معبود دانے باطل اور تم عبادت کرنے والے سنو کان کھول کے فاستمعوا لہ، ذرا توجہ سے سنو. وہ کیا ہے؟ تم سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. سورہ حج کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے 17ویں پارے میں. مکھی نہیں بنا سکتے. فرمایا بنانا مکھی کا تو دور چیز ہے، وہ مکھی اتنی کمی ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی تمہارے دسترخوان سے کچھ لے کے جائے تو تم سارے مل کر نہیں چھڑا سکتے. قرآن کی اس آیت کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں نے تحقیقات شروع کی کہ ہم اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ مکھی ایک چیز لے کر یہ کیسے ہم چھڑوا نہیں سکتے، ہم واپس کر لیں. اتنی ترقی کا زمانہ ہوگا. سر مار لیا انہوں نے، چک مار لی، لیکن آخر یہ کہنا پڑا کہ ہم نہیں چھڑا سکتے. اس واسطے کہ مکھی کے پیٹ پہ کچھ رہتا ہی نہیں تو ہم واپس لائیں. ادھر منہ سے ڈالتی ہے تو پیچھے سے نکالتے ہیں، تو پھر نکالیں ہم واپس کیسے لے آتے ہیں؟ ویسا واپس لے ہی نہیں آ سکتے. میں یہ سنوں مکھی آنکھ کو مقابلہ بھی کروائے نا، جہاں بیٹھے آنکھ پہ وہ بار بار آنکھ پہ بیٹھے گی، آپ غصے میں آ کر اس کو ماریں گے، آپ کو اپنی آنکھ پر آپ کی چپیٹ تو لگے گی، وہ مکھی بچ جائے گی. ایک چھوٹی سی مکھی کی اللہ نے مثال دے دی ہے. تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، تمہارے معبود اور تم سارے کمزور ہو، ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میرے مقابلے میں تم یہ کہاں سے لائے ہو؟ وَإِن تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ آخری بارہ تو قرآن کی بہت آیات ہے شرک کے بارے میں، تو اس وقت تھوڑا سا شرک کے بارے میں نے کہہ دیا. ابھی تو صرف شرک کی مذمت والی آیتیں سنائیں گے. شرک کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ الگ چیزیں ہیں. اس کو بھی شرک کہتے ہیں، اس کو بھی شرک کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا، قتل پر بڑی سزا ہے، زنا پر بڑی سزا ہے، اور جناب سود کھانے، رشوت کھانے پر بھی بڑی بڑی سزائیں ہیں. لیکن فرمایا ان کا بخشنا ممکن ہے، یا سزا بھی ہو جائے گا تو آخر کار بخشے جاؤ گے، لیکن جو شرک کے ساتھ آئے گا وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے معاف عثمانیہ